اگر ہم ریوائولسٹ یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ریوائولسٹ کا مشن کیا ہے، ہم کیا ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، ایک اسلامک گولڈن ایج کو جو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ لکھا ہے کہ سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی۔ آئی وانٹ کہ آپ اس کو آج کے لوگوں کے لیے، آج کے دور کے لیے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں، تھوڑا سا سمپل ورڈنگ میں اس سوسائٹی کی ایک ہلکی سی امیج جو ہے، سمپلیفائڈ امیج جو ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ایک اچھی، ایک اصل اسلامی سوسائٹی جو آج کے دن میں ہو سکتی ہے وہ کیسی نظر آئے گی۔ ایک کولیکٹیو سوسائٹی جو کہ حدود اور تعزیر سے گورن ہو۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں، شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ ایک 10 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جس میں ایک ایسی سوسائٹی جس میں کوئی لبرل ویلیوز نہیں ہوں گی، انفرادیت نہیں ہوگی، انڈیویجولزم یعنی کہ نہیں ہوگا، اجتماعیت یعنی کہ کولیکٹیوزم ہوگا جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے، اور اس کی جو قوانین ہیں وہ شریعت سے ڈیرائیو کیے گئے ہوں گے، جس کے اندر سوشل موبلٹی ہوگی۔ سوشل موبلٹی یعنی کہ جو ایک نسل در نسل ایک طریقہ کار ہے کہ لوگ اپنی سکلز کی طرف جاتے ہیں اور سوشل موبلٹی کو ختم کر دیتے ہیں، جو کیپٹل معاشروں میں ہم بہت دیکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ بھی دیکھتے ہیں، ٹروتھ بی ٹولڈ، کہ ایک آدمی ہے وہ اگر کمہار ہے مثال کے طور پہ تو اس کا بیٹا وہی کمہار۔ میں پرانی اگزامپل دے رہا ہوں، آج کل اس طرح سے انڈسٹری کافی ایوولو کر گئی ہے، پریکٹیکل ہاتھ میں والی کرنے والی چیزیں کم ہو گئی ہیں، بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ وہ فیملی پیٹرنز وہی چلتے رہتے ہیں۔ تو اسلامک سوسائٹی ایسی نہیں ہے، اس کے اندر سوشل موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سوسائٹی کے اندر ایک ہمارا جو کلچر ہے اس میں شرم، حیا، ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایسا کہ جو لوگوں کو ان جو انویگریٹ کرے آن دی اسلامک پرنسپلز ایز اپوز ٹو کہ ہمارا میڈیا لبرل ہے، اور ہماری جو یونیورسٹی کی سوچ ہے اس کے اندر مارکسزم بہت سا آیا ہوا ہے، اور جو ہماری عدالت ہے وہ ابھی تک 1800 پتہ نہیں کتنے کے قوانین پہ وہ عمل کر۔ دس از ناٹ اے سوسائٹی، دس ازنٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک اسلامک سوسائٹی وہ ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر اس کو ہم ایک کمپیریزن میں لے جائیں کہ جیسے ہمارے پاس بہت سارے ادوار میں ایک اچھی اسلامک سوسائٹیز رہی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک اچھی سوسائٹی بلڈ کی جو کہ پوری دنیا میں آج بھی اس کو ماڈل مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے صحابہ تیار کیے جنہوں نے آگے بہت سارے سالوں تک اسی طرز پہ جو چیزیں انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی تھیں، انہوں نے بہت ساری سوسائٹیز بلڈ کی۔ دین ان کے بعد بھی، صحابہ کے جانے کے بعد بھی، بہت سارے مسلمانوں نے بہت سارے علاقے بھی فتح کیے اور انہوں نے بھی اچھے ماڈلز دنیا کو دیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں، اگر اس کو سمپلیفائی کریں کہ جو 2-3 مین چیزیں ان سوسائٹیز میں تھیں جو آج نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ کون سی چیزیں ایک ہی ہیں؟ چیز، عدل۔ دیٹس ون تھنگ۔ انبیاء کے آنے کا مقصد قرآن نے بتایا نا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء یہ بھیجے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس کی بنیاد عدل پر ہو، کیونکہ یہ وہ ہولسٹک کانسیپٹ ہے جو آپ کے ہاسپٹل، ایجوکیشن، گھر کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، پولیٹکس، ہر چیز کو گورن کرتا ہے۔ ہم پیسے کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، کیپٹلزم کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ جبر مارکسزم کی بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک آسپیکٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ ہم عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم کی ضد ہے۔ ظلم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا، عدل ہے کہ ہر چیز کو اس کا جائز مقام آپ دے دیں۔ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ ایک کرائم فری سوسائٹی بنتی ہے بائی اینڈ لارج۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان جرم کرے گا ہی نہیں کبھی، وہ تو انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس نے کرنا ہی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ایک کرائم فری سوسائٹی آپ کی بن جاتی ہے۔ تو جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جتنی بھی مسلم سوسائٹیز بلڈ ہوئی ہیں، ان سب میں جس چیز کو سب سے زیادہ جس چیز پہ ایمفسائز کیا گیا ہے وہ جسٹس کو کیا گیا ہے۔ اور جسٹس وہ نہیں کہ جو میری ڈیفینیشن پہ ہے، جسٹس بھی وہ جو کہ انسان کی نیچر کے ساتھ کمپلائنٹ ہے، کیونکہ پیچھے مینوفیکچرنگ سسٹم ایک ہی ہے۔ وہ کانسیپٹ جسٹس کا بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، انسان بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اٹس میوچلی کمپیٹیبل۔ اس کو اگر ہم پاکستان میں آج انسٹال کر لیں، آج کل پاکستان ٹھیک ہو جاتا تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں عدل نہیں ہے اور کیسے عدل آ سکتا ہے۔ ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے نا، کہ جب پاکستان بنا ایک کلیئر آئیڈیالوجی تھی کہ پاکستان کیوں بننا چاہ رہا ہے۔ آج ہمارا سیکولر بڑا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے طبقہ ہمارا، کہ پاکستان تو سیکولر بننا چاہ رہا تھا، اور پتہ نہیں قائد اعظم بڑے سیکولر آدمی تھے، اور یہ وہ کوئی ان کو اچھا آدمی نظر ہی نہیں آتا ہماری تاریخ میں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے عام لوگ جو تھے وہ ویری کلیئر کہ ہم ایک شریعہ ڈریون کنٹری بنانے جا رہے ہیں. اس میں شریعہ نہیں آ سکی. دیٹس دی اونلی پرابلم. ایگزیکٹلی. بالکل شروع میں ہم چلے گئے لبرلزم کی طرف، تھوڑا سا عرصہ بیچ میں آ گیا، بلکہ ابتدائی ادوار میں ہی تھوڑا سا عرصہ آ گیا اس کا سوویت انفلوئنس کا. پھر لبرل انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ مارکسسٹ کے خلاف مکارتھیزم امریکہ میں ہوا تو وہ پاکستان میں بھی ہوا، کہ ان کی جنگ یہاں پہ لڑی جا رہی ہے. اب بات بڑی عجیب ہے، ملک بنا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، یہاں پہ لبرل پالیسی استعمال کی جا رہی ہے، مارکسسٹ کے خلاف کی جا رہی ہے. ابھی ہم کون ہیں؟ نہ مارکسسٹ ہمارے ہیں نہ لبرلز ہمارے ہیں. اینڈ ایگزیکٹلی. فرام دیٹ ٹائم آن ورڈ یہی ہوتا رہا. جو پاور اسٹرگل رہی ہے وہ انہی طبقوں کی رہی ہے. پھر مارکسزم ختم ہوا، اس کے بعد لبرلزم زیادہ ٹیک اوور کر گیا. اب قانون 19ویں صدی کا چل رہا ہو، 1800 کچھ کا، اور اوپر عدالت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں میں عدل کے سے فیصلہ کرو. اس سے زیادہ کیا مذاق ہو سکتا ہے؟